اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق العباد وساطہ المہاد ومسیل الوہاد ومکسب النجات لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء هو الأول لم يزل والباقی بلا اجل وخرت له الجباه وحدته الشفاء والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله الإمام المهدي في الأرضين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھنے بار محمد سب سے پہلے وارث خون سید الشہداء امام زمان کی بارگاہ میں 1443 کے اس چاند کا پرسہ دیتے ہیں اور اس پرسے کے عنوان سے سب مل کر مولا کی سلامتی کے لیے سب مل کر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا ناصرا ودلیلا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھنے والا یہ مجلس عزا مخصوص ہے، جیسا کہ اعلان بھی ہوا ہے۔ اس کا انشاءاللہ رسالہ ثواب کے عنوان سے چونکہ یہ مجلس ہے، مرحوم سید ظاہر حسین رضوی ولد سید قائم حسین رضوی، سید واسط رضا ولد سید ظاہر حسین رضوی، سیدہ خوشنود زیدی ولد کاظم علی، سید عاصم رضا ولد سید وسیع۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ان مرحومین کے درجات کو بلند کر انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے ساتھ ان مرحومین کو محشور فرما۔ اس مجلس میں جو کچھ
بیان ہوگا، جو سننے کا ثواب ہے، جو کہنے کا ثواب، ان مرحومین کی ارواح کو پروردگار بحق محمد و آل محمد پہنچے۔ خدایا ہماری پہلی آخری دعا یہی ہے کہ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ دنیا سے یہ فتنے، یہ بیماریاں، یہ مشکلات ختم ہوں، ہم اپنی آنکھوں سے بیت اللہ سے زہرا کے چاند کو طلوع ہوتا دیکھیں، ہماری آنکھیں ان کی زیارت سے مشرف۔ حاضرین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، خدا ان دعاؤں کو بہتر جانتا ہے، پروردگار ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ بانی مجلس حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، جہاں جہاں بھی صف اعضاء بچھی ہے، پروردگارہ بحق محمد والی محمد سب کی حفاظت فرما، شر دشمنان سے، دشمنان ملت، دشمنان دین سے ہم سب کی، شیعان آل محمد کی حفاظت فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران سید الشہداء، بالآخر محرم کا چاند طلوع ہو، جس چاند کو ہم شاید اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں آج دیکھ رہے ہیں، زہرا کی بیٹیوں نے اس چاند کو جنگلوں اور بیابانوں میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے اس غم کو آخری غم قرار دیں، یہ غم نجات ہے ہماری۔ سید الشہداء نے محرم کو کچھ اتنا نورانی کر دیا، ویسے تو یہ نورانی مہینہ تھا پہلے سے بھی، قرآن کے اندر 2 بار محرم کا ذکر آیا ہے، 4 مہینے مقدس مہینوں کا قرآن مجید نے 2 بار ذکر کیا، جن میں ایک رجب ہے، اور اس کے بعد 3 مہینے جو متواتر ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ویسے تو یہ عربوں میں شروع سے ہی یہ ماہ مقدس مہینہ تھا، لیکن 61 ہجری کے بعد اس مہینے نے کوئی عجیب دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے کہ دنیا جو مختلف دین، مختلف مکاتب، مختلف ملتوں میں بٹی ہوئی تھی، جب محرم چڑھتا ہے، اس کا چاند آتا ہے، تو پوری دنیا 2 دین میں، 2 مذہبوں میں بدل جاتی ہے، یا وہ حسینی ہوتی ہے یا غیر حسین۔ اب پوری دنیا کے اندر دیکھیں سوگواری کا جو منظر ہے، جگہ جگہ پر عزاخانے، سیاہ لباس جو ہماری سوگواری کی نشانی، اس سے ہٹ کر سید الشہداء سے محبت کرنے والے سب اپنے اپنے رنگ میں عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ، عزاخانوں میں، جہاں بھی جو بھی حسین کا محب ہے وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اب ایسا ہی لگتا ہے کہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، اب فرق نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ محمد عربی کا معتقد ہے یا نہیں، اب کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیں 2 ہی رنگ نظر آتے ہیں، یا دنیا میں حسین کے محب نظر آ رہے ہیں یا غیر حسینی۔ سید الشہداء نے 61 ہجری کے بعد دنیا کو جو ارتقائی شکل دی ہے وہ یہی ہے کہ اب 61 ہجری کے بعد دنیا یا حسینی ہے یا حسینی نہیں، اور حسین وہ مذہب بن گیا ہے کہ، اور وہ دین اور وہ مذہب وہ نظریہ بن گیا ہے کہ جس کے اندر اب کسی ملت یا کسی اور دین یا مکتب کی کوئی کسی کو پرواہ نہیں، کوئی حد بندی ہے ہی نہیں۔
اب آپ بہتر سمجھتے ہیں، بزرگان تو بہت ہی اچھی طرح ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، میں تو بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر مذہب کے، حتیٰ کہ ہندو جو خدا کو بھی صحیح طریقے سے نہیں مانتا لیکن عاشق ہے حسین کا، شعر کہتا ہے ان کی مدح میں، ان کی عظمت میں، بڑے بڑے اسکالر مختلف مذاہب کے مقالے لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، اس موضوع پر اظہار عقیدت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 61 ہجری کے بعد سید الشہداء کے قیام نے صرف اسلام کی تکمیل نہیں کی، دنیا کی تمام انسانی اقدار کو بھی مرحلہ کمال تک پہنچا دیا، ساری اقدار۔ اور ابھی تک یہ جو قافلہ ہے سید الشہداء کا، یہ ابھی تک جاری و ساری ہے، یعنی کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا جاری ہے، اسی عزاداری کی شکل میں ہی کربلا جاری ہے۔ اب آپ دیکھیں، شروع میں لوگ حیران ہوتے تھے، اصحاب رسول جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ الحسین منی و انا من الحسین، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ چلو یہ تو قابل قبول بات ہے کہ نواسہ جو ہے وہ منسوب ہو اپنے نانا سے، بلاخر اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی حسین سے ہوں۔ یہ تو 61 ہجری کے بعد پتہ چلا کہ وہ حسین جو نبی سے منسوب تھا، جس کا تعارف محمد عربی تھا، 61 ہجری کے بعد اس محمد کا تعارف پوری دنیا میں حسین بن گیا، اب حسین بن گیا ہے، کیونکہ اسی پیغمبر کے دین کو بچانے والا حسین۔ آج اگر دین اسلام بچا ہوا ہے تو وہ سید الشہداء کے قیام کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ بس اوقات کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان شیعوں کی مجالس کو روکا جائے، وہ ذکر حسین کو روکنا چاہتے ہیں نا، ہم کہیں گے روک دو، لیکن ذکر حسین تو یہ مجلسوں میں صرف پوشیدہ نہیں ہے، مجلسیں تو یاد آوری ہیں ہمارے وظائف کی، ورنہ مجلس حسین فقط ذکر حسین نہیں ہے، یہ تو ایک ذمہ داری کی یاد آوری ہے۔ تو جو اذان دے رہا ہے گلدستہ اذان پر، یہ بھی ذکر حسین ہے، تو جو نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی ذکر حسین ہے، چونکہ انہی چیزوں کو تو بچایا میرے مولا نے۔ اس نے انکار کیا تھا، اس وقت کے یزید نے انکار کیا تھا، اس نے کہا تھا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی جبرائیل نہیں آیا، یہ بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا۔ تو سید الشہداء نے قیام کر کے بتایا کہ وحی بھی آئی ہے، دین بھی آیا ہے، نبی بھی آیا ہے، قرآن بھی آیا ہے، لہذا اب دنیا میں اگر کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی ذکر حسین ہے، اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ذکر حسین ہے۔ تو آپ مجالس کو تو روک لیں، لیکن اذانوں کو روک سکتے ہیں، نمازوں کو روک سکتے ہیں، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یہ تو ہم دین اسلام کی بات کر رہے ہیں نا، آپ اخلاقی اقدار کی بات کریں۔ بڑا وہ مشہور جملہ ہے گرو نانک کا کہ سکھوں کا پیشوا روحانی، کسی نے آ کے کہا کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ کہا مجلس حسین کرواؤ۔ اس نے کہا یہ تو شیعہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا پھر جا کے بیٹی کا بیٹے سے نکاح کرا دو۔ اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اسی حرمت، بیٹی کی حرمت کو بچانے والا حسین تو ہے۔ یعنی یزید نے صرف اسلام کو نقصان نہیں دے رہا تھا، رشتوں، مقدس رشتوں کو بھی خراب کر رہا تھا۔ مدینہ سے ایک جماعت گئی تھی تحقیق کرنے کے لیے، جب یزید کی بیعت کا وہ ڈرامہ شروع ہوا، انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح یزید کیسا ہے۔ جب واپس آئے تو یہ ان کے الفاظ ہیں، شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش شاید ہو جائے، اللہ کا عذاب ہو جائے۔ جو منظر ہم دمشق میں دیکھ کے آئے ہیں، وہاں تو پھوپھی اور بھتیجے کی حرمت ختم ہو رہی ہے، وہاں تو بہن بھائی کی حرمت ختم ہو رہی ہے۔ سید الشہداء کا جو قیام تھا
دین اسلام کا تو اپنی جگہ تحفظ ہوا، تمام انسانی اخلاق اور اخلاقی اقدار کا بھی تحفظ ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے سرنامہ کلام پاک پیغمبر کا فرمان پڑھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، فرماتے ہیں کہ یہ میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ یہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان یمین العرش مکتوب، مختلف اس کے البتہ عبارتیں مختلف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں جا رہا تھا تو میں نے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا اپنے بیٹے حسین کا نام، اور قدرت پروردگار نے اپنے قلم سے لکھا ہوا تھا کہ حسین جو ہے وہ چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے۔ تو اب میں یہاں کہوں گا کہ یہ جو عرش پہ لکھا ہوا ہے، کبھی معلوم ہے کہ عرش کب کا ہے؟ زمین تھی یا نہیں تھی؟ عرش تھا۔ آسمان تھے یا نہیں تھے؟ عرش تھا۔ دنیا میں جو بھی آپ رنگ و بو دیکھ رہے ہیں یہ شاید نہیں تھے، لیکن عرش تھا۔ عرش تو خدا کی وہ ابتدائی مخلوقات میں سے ہے۔ ابھی کائنات میں نہ زمین تھی نہ آسمان تھے، نہ چاند ستارے تھے، نہ سورج تھا، نہ انسان تھے، نہ چرند و پرند تھے، لیکن اللہ نے عرش پہ لکھ کر بتا دیا آنے والی دنیا کو جو پیدا ہونے والی ہے کہ اے دنیا والو، اے زمین و آسمان، اگر کوئی ہدایت کا چراغ ہے تو وہ حسین ہوگا، اگر کوئی کشتی نجات ہوگی تو وہ حسین۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزاداری ماہ محرم کے یہ پروگرام، یہ سید الشہداء کا قیام، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج ہم مجلس میں آتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سید الشہداء کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ جو ہدف ان کا ہے اس وقت وہی آج ہمارا ہدف ہے، یہ اسی کا ہی تسلسل ہے۔ مولا نے جب کربلا کی طرف مولا روانہ ہوئے تو ان کا مشہور فرمان جو محمد حنفیہ کو انہوں نے فرمایا، یہی تو کہا تھا کہ انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اے محمد حنفیہ، میں کوئی خدا کی سرکشی میں، کوئی تکبر میں، کوئی فتنہ و فساد یا کسی پر ظلم کے لیے نہیں نکلا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو۔ البتہ یہ فرمان ہم پڑھتے تھوڑا سا ہے، اگر پورا فرمان پیچھے سے پڑھا جائے تو سرکار جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ اسی محمد حنفیہ کو جب یہ فرمان ان کا آتا ہے تو ہم عام طور پر خطیب لوگ صرف یہی ٹکڑا پڑھتے ہیں، اگر شروع سے پڑھیں تو مولا اس انداز سے کہتے ہیں کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اے محمد حنفیہ، حسین یہ گواہی دے رہا ہے کہ سوائے پروردگار کے کوئی رب نہیں، وہی وحدہ لا شریک۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خدا کا حقیقی اگر کوئی عبد ہے تو وہ محمد ہے، اور وہی اس کا رسول ہے، وہی اس کا سفیر ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں جنت حق ہے، جہنم حق ہے، آنے والی قیامت حق ہے، اور قبروں سے مردوں کا اٹھنا حق ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز جو مولا ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ جب بھی تو نے کسی کو کوئی نصیحت کرنی ہو، وصیت کرنی ہو، سب سے پہلے اپنے عقیدے کا اظہار کر۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آیا مولا حسین کو ضرورت تھی بتانے کی کہ میرا خدا پر عقیدہ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ حسین کا خدا پر عقیدہ ہے؟ بتانے کی ضرورت تھی کہ رسول جو ہیں وہ اللہ کے عبد و رسول ہیں؟ نہیں، بتا رہے اپنے عزاداروں کو، مومنوں کو،
شیعوں کو بتا رہے ہیں کہ جب تو کسی کو نصیحت کر، وصیت کر، اپنی توحید کا بھی ثبوت دے اور اپنے رسول سے محبت کا بھی ثبوت دے، اپنے عقائد کا اظہار کر. اور یہ اظہار جو ہے یہ دلوں کو پختہ کرتا ہے. اس وقت ایک بہت بڑا المیہ بھی یہی ہے عزیزان، ہماری مجالس کے اندر کلمات توحید کا اظہار کم ہو گیا ہے، خود رسول اللہ سے محبت کا اظہار کم ہو گیا ہے. کوئی عجیب سی تقسیم ہم نے لوگوں نے بنا لی ہے، بالخصوص پاکستان میں تو عجیب سی تقسیم بن گئی ہے. ایک فرقے نے پروردگار کا اظہار کرنا اپنا ٹھیکہ سمجھ لیا ہے، ایک صرف پیغمبر سے وابستہ ہو گیا ہے، اور ہم نے صرف اور صرف اپنے ائمہ معصومین سے اظہار عقیدت ہی اپنا فرض سمجھ لیا ہے. نہیں، اصل میں توحید اسی کی ہے کہ جس کے پاس ولایت ہے. اصل توحید اسی کے پاس ہے، چونکہ اسی کو ہی اصل توحید کی سمجھ آئے گی کہ جس کے پاس ولایت ہے. جس کے پاس ولایت نہیں ہے اس سے توحید کی سمجھ نہیں آئے گی. بلکہ شیخ صدوق بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی ہستی، فرماتے تھے کہ جن کے پاس ولایت نہیں ہے وہ بے شک اللہ کا نام لیں، وہ اس اللہ کا نام نہیں لے رہے جس کو ہم مانتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس اللہ کو اپنا اللہ بنا رہے ہیں، وہ توحید کے ہی قائل نہیں، وہ توحید کے ہی قائل نہیں. چونکہ وہ تو کسی ایسی ہستی کو خدا مان رہے ہیں. بہت ہی توجہ چاہوں گا میرے عزیزان، توجہ کریں. ولایت کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن کے پاس ولایت ہے ان کو پتہ ہے کہ خدا کا جسم نہیں ہے. ورنہ آپ اپنے سارے بھائیوں کو دیگر مذاہب کے بارے میں تھوڑی سی سرچ کریں، سارے کہتے ہیں اللہ کا پاؤں ہے، اللہ کی ٹانگ ہے، خدا دیکھا جا سکتا ہے، خدا تو روز قیامت جہنم میں بھی اپنا پاؤں رکھے گا جب وہ کہے گی کہ حل من مزید، ابھی میرا شکم بھرا نہیں ہے. تو وہ جس خدا کو خدا کہتے ہیں وہ اس کا ہاتھ بھی ہے، اس کا پاؤں بھی ہے، وہ دیکھا بھی جاتا ہے. اور ہم محمد و آل محمد کی برکت سے جس کو خدا کہتے ہیں نہ اسے دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، نہ روز قیامت، اور نہ کوئی اس کی مثل ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اب ان کا خدا اور ہمارا خدا فرق پتہ چل گیا. جن کے پاس ولایت ہے انہی کے پاس توحید ہے. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. تو سید الشہداء نے قیام یزید کے خلاف کرنا ہے لیکن اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں. اے محمد حنفیہ، حسین شہادت دیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی وحدہ لا شریک نہیں. حسین گواہی دیتا ہے کہ رسول عبد تھے پروردگار کے اور سفیر تھے ان کے، دین لانے والے تھے. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، اور قبروں سے روز محشر اٹھنا حق ہے. اظہار عقیدہ ضروری ہے ہم پر. سید الشہداء کا پہلا درس آج کی مجلس میں اپنے جوانوں، اپنے بچوں کو کہ پروردگار کے حضور اپنے عقیدے کا اظہار کیا کرے. یہ اظہار جو ہے یہ دلوں کو جلا دیتا ہے، دلوں کو جلا یعنی چمک دیتا ہے، دلوں کو مضبوط کرتا ہے. یہ ہماری ویکسین ہے. آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایک بیماری کے مد مقابل ویکسین جو بنی ہے وہ کس لیے بنی ہے؟ کہ جسم کو قوی کرے، مضبوط کرے. کس کے مد مقابل؟ وائرس کے مد مقابل. یہ تو وہ وائرس ہے جو جسموں پہ حملہ کر رہا ہے، لیکن جو تیری فکروں پہ حملہ کر رہا ہے وہ گالیوں والا وائرس، جو تیری روح پہ حملہ کر رہا ہے وہ بے عملیوں والا وائرس، اس کی ویکسین کیا ہے؟ اس کی ویکسین یہی ہے. اپنے عقیدے کو پڑھ اور اس کا اظہار کر. جب بھی کوئی بات کر سب سے پہلے پروردگار کی وحدانیت کی گواہی دے. یہ سید الشہداء کا درس، سب سے بڑا درس. اس کے بعد محمد حنفیہ کو کہتے ہیں محمد حنفیہ میرا قیام خدا کی سرکشی میں نہیں ہے، اس کی عبودیت میں ہے. کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، مظلومیت کو دکھانے کے لیے. فرماتے ہیں میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے میں نے قیام کیا ہے.
اور اس کے بعد فرماتے ہیں محمد حنفیہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. اے محمد حنفیہ سن، حسین اس لیے گھر سے نکلا ہے علی اصغر اور سکینہ کو لے کے، زینب و کلثوم کو لے کے، اکبر و قاسم کو لے کے. میں جنگ کے لیے نہیں نکلا. یہ تو دشمن حسین کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ جنگ میں لوگ سپاہیوں کو لے کے نکلتے ہیں، تیر و تلوار لے کے نکلتے ہیں. جنگ میں کوئی اپنے 4 ماہ کے 6 ماہ کے بچے کو لے کے نکلتا ہے، کوئی چند سال کی بچی کو لے کے نکلتا ہے. یہ جنگ نہیں تھی. مولا نے واضح طور پر فرما دیا کہ اريد ان امر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں امت میں امر بالمعروف کروں، امت میں نہیں عن المنکر کروں، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دوں، لوگوں کو برائیوں سے روکوں، نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکوں. یہ تھا قیام سید الشہداء اور یہی ہماری مجالس کا فلسفہ ہے. اگر ہماری مجالس کے اندر نیکی کی دعوت نہیں ہے اور برائیوں سے روکا نہیں جا رہا تو یہ حسین کی مجلس نہیں. سید الشہداء کی مجلس کی علامت یہ ہے کہ وہاں خطیب پڑھنے والا لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے، لوگوں کو اصلاح کی طرف بلائے. پھر ہم سید الشہداء کے ہم سفر ہیں، پھر اسی کاروان حسینی کا حصہ ہے کہ جس کا اختتام مہدی کے ظہور پر ہوگا. چونکہ مولا بھی اسی تحریک کا حصہ ہے. امام مہدی کے جو ناصر ہیں ان کی بھی یہی علامت ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اگر دنیا میں آپ نے آج بھی کسی جگہ حسینی کو اور مہدی کے ناصر، چونکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، فرق نہیں ہے. حسینی اس کی اب شناخت ہے، حسینی اس کی پہچان ہے، ورنہ کام دونوں کا ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے. اگر کسی نے ملت کے اندر حسینی اور مہدوی ناصر کو دیکھنا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو نیکی کی طرف دعوت دے گا. اگر آپ میں کوئی عیب ہے تو آپ کو بتائے گا اور برائی سے روکے گا. اس وقت بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ ہمارے لوگ ڈرتے ہیں ایک دوسرے کو اس کے عیب بتانے سے. حالانکہ قرآن مجید بار بار مومنین کی جو نشانی بیان کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. سورہ عصر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مومنین کی نشانی. ہمیشہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، لیکن کہاں؟ یہاں توجہ رکھیں. بھائی کو، بہن کو، ہمسائے کو خلوت میں، علیحدگی میں محبت کے ساتھ نصیحت کر، سرعام اس کی توہین نہ کر. خدا ساتر العیوب ہے. سب سے زیادہ عیب تو میرا رب میرے دیکھتا ہے، لیکن وہ سرعام میرے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا. امر بالمعروف کا طریقہ ہے نا، امر بالمعروف یہی ہے. ہم بھی مومنوں کے لیے ساتر العیوب بنے. اگر کسی میں کوئی عیب دیکھتے ہیں اسے آگے نقل نہ کریں. چونکہ میرے اندر پتہ نہیں کتنے عیب ہیں جو میرے خدا نے کسی کو نہیں بتائے، جو امام بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی کسی کو نہیں بتا رہا. میں کیوں آگے بتا رہا ہوں؟ اگر کسی بھائی کا عیب ہے اسے علیحدگی میں بتائے، اس کو خلوت میں جا کے بتائے کہ میرے بھائی تو مجھے اجازت دیتا ہے، تو مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے، مجھ پہ اعتماد کرتا ہے، مجھے اجازت دیتا ہے، میں بے گمان مومن، ایک حسینی، ایک مہدوی، ایک تجھے چھوٹی سی نصیحت کر دوں، لیکن میرے بھائی میری بات کا برا نہ منانا. یہ راز میرے پاس ہے اور میں تیرے راز کا امین ہوں. میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے تجھے نصیحت کی تھی. یہ حکم خدا ہے جو میں اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہوں. میرا نہیں خیال کسی کا اگر ضمیر زندہ ہو، کوئی با انصاف ہو، وہ اس بات کو برا منائے، وہ سن لے گا. اب عمل کرنا نہ کرنا اس کا اپنا مقدر. تو نے امر بالمعروف کر کے حسین کی مجلس کا حق ادا کر دیا. تو نے امر بالمعروف کر کے زمانے کے امام سے وفا کر دی ہے. تو مولا سید الشہداء یہی کہہ رہے ہیں کہ محمد حنفیہ اريد ان امر بالمعروف، میں تو اس لیے چلا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت. اور اس کے بعد فرماتے ہیں محمد حنفیہ اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ.
فرماتے ہیں محمد حنفیہ میں اس لیے چلا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے نانا کی سیرت کیا تھی، میرے بابا علی کی سیرت کیا تھی۔ لوگ بھول گئے ہیں، لوگ پیغمبر کو بھول گئے ہیں، لوگ علی کو بھول گئے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سیرت محمدی اور سیرت علوی کیا ہے۔ یہ بھی حسینیوں کی صفت ہے۔ حسینی وہ ہے جو مجلس میں سیرت محمدی اور وہی سیرت علوی ایک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کو سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اسی سیرت پر چلتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اسے دیکھے تو اس کو دیکھ کر، اس مومن کو دیکھ کر محمد بھی یاد آنی چاہیے اور علی کی ذات بھی یاد آنی چاہیے۔ حسینی کی نشانی ہے، اور یہی امام زمان کی نشانی بھی یہی ہے، ان کے ناصروں کی نشانی بھی یہی ہے کہ جب زمانہ مہدویت شروع ہوگا اور اللہ ہم سب کو وہ دور دکھائیں تو مولا دنیا کو بتائیں گے کہ سیرت محمدی کیا ہے اور سیرت علوی کیا ہے۔ خود سرکار بھی یہی فرماتے ہیں، اسیر بسیرت جدی، خود روایات میں بھی آیا ہے کہ سارا بسیرت علی، علی کی سیرت پہ چلیں گے، پیغمبر کی سیرت کو احیا کریں گے۔ اور وہ سیرت کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو امر بالمعروف کرنا، خود بھی برائیوں سے رکنا اور لوگوں کو بھی روکنا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ مجلس عزا بے پناہ برکتیں ہیں عزیزان، ہماری ملت کا دینی اعتبار سے بیمہ ہے۔ ہر سال کا بہت ساری چیزوں کی یاد آوری ہے، دوبارہ ہمارے سارے عقائد، ہمارے سارے درس، ساری اخلاقیات، فقہی احکام، بہت ساری چیزیں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہ یہ درسگاہ حسینی ہے، ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عزیزان ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی کی جو ابتدا ہے نا وہ توبہ سے ہونی چاہیے، اور توبہ کی توفیق عام طور پر بہت کم ملتی ہے۔ زندگی کے مشغلے کام اتنے زیادہ ہیں، اللہ سے خلوت کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ لیکن یہ مجالس سے عذاب ایک بہانہ بن گیا۔ ائمہ علیہ السلام نے فرما دیا، تیرا آ کے گریہ کرنا ہمارے جد حسین پر، یہی تیری توبہ ہے، یہی تیرے گناہوں کی مغفرت ہے۔ کسی طرح بھی تو گریہ کر، چاہے تو آنسوں سے رو یا نہ رو، تیری طبیعت کا حزن جو ہے وہی تیرے لیے استغفار ہے، وہی تیرے لیے عبادت ہے۔ اور اگر تیرے آنسو نکلنے شروع ہو جائیں اور اگر وہ آنسو گالوں تک آ جائیں، یہ 8ویں امام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ۔ اے مومن، جب تیرے آنسو تیرے گال تک پہنچتے ہیں خدا تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صغیراً او کبیراً، قلیلاً کانا او کثیراً، چاہے گناہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، چاہے تھوڑے اور زیادہ ہوں، یہ آنسو جو ہے ہمارے، یہ ہماری گناہوں کی بخشش ہے۔ مجالس سے عزا جو ہے یہ توبہ کا قائم مقام ہے، توبہ کی توفیق ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان گریہ کرتا ہے، کہتے ہیں یلین القلب، دل کو نرم کر دیتا ہے، دل کی قساوتیں، دل کی سختیاں جو ہیں اس گریہ سے ختم ہوتی ہیں۔ اور چونکہ یہاں بلاخر سید الشہداء کا قیام، ان کے مسائل اور دین کے دروس بیان ہوتے ہیں، تو انسان اپنے امام سے جب اس کی روح ملتی ہے تو جدھر امام کا رخ ہوتا ہے اس کا بھی رخ ادھر ہو جاتا ہے، خدا کی طرف توجہ بڑھتی ہے۔ مجالس سے عذاب ہمارے گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں توجہ رکھیں، یہ درست ہے، مجلس پاک کر دیتی ہے، گناہ بخشا دیتی ہے۔ کب؟ جب ہم ارادہ کریں، ساتھ ایک ارادے کی طرف بھی آئیں، جب ہم ارادہ کریں کہ ہم پھر گناہ نہیں کریں گے، اور ارادہ کریں کہ پروردگار کی عبادت کریں گے، ارادہ کریں کہ ہمارے ذمے جو حقوق ہیں لوگوں کے
وہ ہم ادا کریں گے، اگر کسی کا کوئی مال لیا ہے تو اسے واپس کریں گے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معذرت کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انسان جب یہ سارے ارادے کر کے اس مجلس سے نکلتا ہے کہ پروردگار اب تک جو کچھ ہو گیا، لیکن اس گریے کی برکت سے تو نے مجھے ایک دفعہ پاک کر دیا ہے، اب میں ارادہ کرتا ہوں تیرا عبادت گزار بندہ بنوں گا، حقوق اللہ بھی پورے کروں گا، حقوق العباد بھی پورے کروں گا۔ تو یہ ارادہ پھر اس سے کہتے ہیں اس طرح پاک کر دیتا ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے کہ جس طرح تو ابھی ماں کے بطن سے تو نے جنم لیا، جیسے انسان وقت ولادت پاک ہوتا ہے، اس ارادہ توبہ سے مجلس سے اعضاء سے پاک ہو کے جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ مجلس اعضاء کے اندر یہ جو ہمارے سیاہ لباس ہیں، یہ ہمارے سیاہ پرچم اور یہ علم ہیں، ان کی عظمت کی طرف میں آ رہا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹے مسئلے نہیں ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے ہمارے لباس پر، ہمارے پرچموں پر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاہ علم میں آج بھی پڑھ رہا تھا، ہمارے اہل سنت بھائی ان کی کتابوں میں، مشکات میں نے آج یہ روایت دیکھی، پہلے بھی تھی میرے ذہن میں، صرف میں دوبارہ اس کا ایڈریس دیکھنا تھا۔ سنن ابن ماجہ میں خود ہمارے اہل سنت بھائی یہ کہتے ہیں، اور یہ روایت ان کی کتابوں میں سرکار رسالت مآب سے نقل ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا یہ فرمان تھا، اذا رأیتم رایات السود، جب تم سیاہ پرچموں والے لوگوں کو دیکھو، ایک قوم آئے گی کہ جن کے پرچم سیاہ ہوں گے، جن کے پاس علم سیاہ ہوں گے۔ یہ میں کوئی اپنی کتابوں سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ اپنے بھائیوں کی کتابوں سے۔ مشرق سے نکلیں گے، روایت کہتی خراسان سے نکلیں گے، جہاں سے بھی نکلیں گے، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تم سیاہ پرچموں والی قوم کو دنیا میں دیکھو، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةُ اللَّهِ مَهْدِي، یہ قوم وہ ہے کہ جس کے اندر سے مہدی نے ظاہر ہونا ہے۔ یہ ہمارے سیاہ پرچم، یہ ہمارے علم، یہ ہمیں اسی سلسلہ مہدویت سے منسلک کرتے ہیں۔ یہی حسینی لوگ ہیں، یہی سیاہ لباس میں ملبوس حسینی لوگ، یہی ہمارے سیاہ پرچم ہیں کہ جنہوں نے کل اپنے امام کی نصرت کرنی ہے، اور انہی لوگوں نے کل دنیا پر حکومت کرنی ہے، انہی لوگوں نے کرنی۔ اور یہ جو ہمارا جو یہ لباس ہے، سیاہ لباس، یہ جو ہم پہنتے ہیں، البتہ لباس میں تھوڑا سا میں آؤں گا، سیاہ امامہ خود ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب کبھی کبھی پہنا کرتے تھے۔ سیاہ چادر، سیاہ عبا، یہ سرکار کا لباس ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو مکمل سیاہ لباس ہے، یہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کس نے پہنا؟ یہ اس ہستی نے پہنا جسے ہم شریکۃ الحسین کہتے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جب شام سے واپس آئیں، مدینہ پہنچی، شاید ایک دن ہوا تھا مدینہ آئے، بی بی نے سارے خاندان بنی ہاشم کی خواتین کو جمع کیا، بچوں کو جمع کیا، اور دوسرے لوگ جو محبین اہل بیت ان کو جمع کیا، کہا سیاہ لباس پہنو، چونکہ سیاہ لباس میرے بھائی حسین کے غم کا لباس ہے، سیاہ لباس پہنیں گے اس وقت۔ اور لباس پہن کے بی بی حرم رسول خدا کی طرف، بی بی ایک دستے کی شکل میں گئی۔ یہ جو ہمارے جلوس نکلتے ہیں، یہ جو دستے نکلتے ہیں، یہ ساری سیرت زینبیہ۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے، اس کی دلیل کیا ہے۔ میں تھوڑا سا اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ جتنے بھی سیاہ لباس کے اندر ہمارے دستے ہیں، یہ ماتمی دستے، یہ سیرت زینبیہ ہے۔ اور بی بی زینب کی سیرت عام سیرت نہیں ہے۔
عالمہ غیر معلمہ۔ بی بی زینب وہ ہستی ہے کہ جس نے صرف اور صرف آئمہ کے محضر سے استفادہ کیا، جس کے استاد صرف امام تھے مولا علی کی ذات سے، سید حسن مجتبیٰ کی ذات سے، سید الشہداء کی ذات سے، سید سجا، جو ہمیشہ ان ہستیوں کی ذات سے کسب فیض کیا کہ جو خدا سے کسب فیض کرتی تھی، اس لیے کہتے ہیں عالمہ غیر معلمہ۔ تو بی بی نے اس سیرت کو احیا کیا۔ مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلا دستہ، سب سے پہلا جلوس کہ جس نے ماتم کیا، البتہ جو ماتم بی بی نے کیا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ روایت میں ہے کہ یہ جب دستہ چلا تو بی بی اور بی بی کے ساتھ چلنے والے صورت پر بھی ماتم کر رہے تھے اور سینے پر بھی ماتم کر رہے تھے۔ سر و صورت پہ ماتم کرتے ہوئے سیاہ لباس میں بی بی چلی ہے، بی بی چلی ہے حرم رسول کی طرف۔ یہاں سے آزاداری ہماری شروع ہوئی ہے، ہماری آزاداری کا آغاز یہاں سے ہوا ہے۔ بی بی زینب ہے جو آغازگر ہیں آزاداری کی۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بعد میں ماتم کرتے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے جلوس ہیں یہ سیرہ زینبیہ ہے۔ یہ ریاض الجنہ کی جو روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ایام محرم، بلکہ کہتے ہیں ہر شب جمعہ 1,24,000 انبیاء کی ارواح آتی ہیں۔ کہاں آتی ہیں؟ سید الشہداء کے حرم، سید الشہداء سے ملاقات کے لیے آتی ہیں، اور وہاں حرم سید الشہداء میں امام حسین ان ارواح طیبہ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو 1,24,000 نبی آ کے سید الشہداء کو کیا کہتے ہیں؟ حسین ہم تیرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، تو نے ہماری محنتوں کو بچا لیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ارواح واپس چلی جاتی ہیں تو سید الشہداء کربلا کی حدود تک ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور ان سے خدا افزی کرنے کے بعد سید الشہداء کہتے ہیں اب میں اپنی بہن کے پاس جاؤں گا جس نے حسین کو بچا لیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سارا سید الشہداء کا قیام، یقین مانیں یہ قیام تاریخ میں بھلا دیا جاتا اگر زینب نہ ہوتی۔ انہوں نے کربلا والی جگہ اس لیے ڈھونڈی تھی کہ ایک بیابان جگہ جہاں کسی کا گزر نہیں ہوتا، وہاں سید الشہداء کو شہید کیا جائے کہ بعد میں پتہ ہی نہ چلے۔ بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کر اسی لیے آئے تھے کہ ان کی قبریں نہ بنیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ جس کو ہم نے کفن نہیں دیا ساری زندگی لوگ اسی کربلا سے ہی کفن لیں گے۔ یہی حسین تھا کہ احمد کفن دے گا لوگ، وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن یہ بی بی زینب تھی، یہ ام کلثوم تھی، البتہ سالار بی بی تھی کہ جن کے خطبے جو شام کے بازاروں میں، کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ اور شام کے درباروں میں بی بی نے علی کی آواز میں یزید کو کہا تھا یا یزید لا تمہو ذکرنا، اے یزید تو جو بھی کر لے تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ اور بی بی نے ثابت کیا، جس جگہ پہ بھی گئی وہاں سید الشہداء کی مظلومیت کو بیان کیا۔ یہ بی بی نے اسی رسم، اسی وظیفہ، اسی ہدف، اسی مشن، جو بھی نام لیں، یہ عزاداری بی بی نے شروع کی، اور آج ہم بی بی کے دسترخوان پہ ہیں۔ یہ محرم جس کا چاند آج ہم نے دیکھا، عجیب مہینہ ہے نا، کہ اس کے 10 دن اس محرم میں سالار سید الشہداء تھے، اس کے بعد اسی محرم کے 20 دن سالار کون تھی؟ یہی شریکت الحسین۔ کیوں کہتے ہیں شریکت الحسین؟ اس لیے تو کہتے ہیں، لیکن یہ 10 دن کہاں اور وہ 20 دن کہاں، انسان سوچ سکتا ہے۔ پہلے 10 دن سید الشہداء کے ساتھ عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، حبیب تھے، جب حسین کی سالاری تھی ساری ہستیاں تھی، مولا ایک آواز دیتے تھے 50 جانثار جمع ہو جاتے تھے، لیکن جب سالاری زینب کو ملتی ہے نہ عباس تھے
نہ قاسم تھے نہ علی اکبر تھے۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی آپ وہ منظر سوچیں کہ جب بی بی کو یہ سلاری ملی تھی تو ریت کے ٹیلے پر زینب بیٹھی کیا سوچ رہی تھی؟ یہ وہ زینب تھی کہ جس کے 18 بھائی تھے اور وہ بھی عباس اور حسین جیسے۔ آج جلے ہوئے خیموں کو اور ردا کو لٹانے کے بعد بی بی زینب کیا سوچ رہی تھی؟ لیکن یہ زینب اٹھی اور آئی اور اپنے بھائی کی بچی ہوئی آل کو جمع کیا، کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں حسین کی بہن ہوں، تمہیں سنبھالنے والی ہوں۔ اور کس عالم میں سنبھالا، کس عالم میں سنبھالا۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ بی بی نے جس طرح بی بی نے نبھائی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہاں ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیاں ہیں، سر پہ ردا نہیں ہے، اور کہاں کوفہ اور شام کے بازار، اور کہاں ان کمینوں کے دربار، اور کہاں کلمہ حق کا اظہار۔ یہ خطبے دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کیوں سید السجاد اتنا رویا کرتے تھے؟ 40 سال رونا، بعض روایت کہتی ہیں 20 سال، بعض روایت کہتے ہیں 40 سال۔ ہمارے چھٹے مولا کہتے ہیں میرے دادا 40 سال گریا کرتے رہے۔ اور جب بہت زیادہ گریا کرتے تھے نا سید سجاد، تو اس وقت شام کا بہت زیادہ لفظ کہتے تھے، بہت زیادہ شام کو۔ لوگوں نے پوچھا کہ کوفہ بھی تو آپ گئے تھے لیکن شام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب کوفہ میں گئے تھے تو کوفی ہمیں دیکھ کر رو رہے تھے، لیکن شامی تو ہم پر پتھر پھینک رہے تھے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ ہمیں مار رہے تھے۔ سید سجاد کا گریہ عجیب گریہ۔ دیکھیں ہم لوگ ماہ محرم کے ایام شروع ہونے والے ہیں، ہمیں گریہ کے لیے ذاکر چاہیے، خطیب چاہیے۔ کوئی آئے ہمارے سامنے مسائل پڑھے تو ہمیں گریہ آتا ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سید سجاد کو مسائل پڑھنے والے کی ضرورت تھی؟ اللہ، پورا دن روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے وقت جب خادم پانی لے کے آتا تھا کہ فرزند رسول اپنا روزہ افطار کر لیں، تو پانی کو دیکھتے ہوئے رونا شروع کر دیتے، کہتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، کیسے میں یہ پانی پیوں، میرا بابا تو شط فرات پر پیاسا ذبح ہوا۔ اجرکم اللہ اجرکم۔ کھانا لے کے آتے تھے کہ آپ بھوکے ہیں، کہتے کیف اکل الطعام وقتل ابی جایا، کیسے میں یہ کھانا کھاؤں، میرا باپ تو بھوکا ذبح ہوا۔ مولا کو تو ہر چیز کو دیکھ کے گریہ کرتے تھے۔ سید سجاد کا گریہ بند نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو بڑی مشہور سی بات ہے، کہتے ہیں وہ منحال آیا، مولا کا شیعہ ماننے والا، کہنے لگا سید سجاد اب بس کر دیں، بہت آپ گریہ کرتے ہیں، بس کر دیں۔ کہنے لگے منحال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، جو قتل نہیں ہوا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے، صرف اس سے دور ہوا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یعقوب اتنا رویا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ آنکھیں یعقوب کی حزن سے، گریہ سے سفید ہو گئیں، بینائی چلی گئی۔ وہ ایک یوسف کے فراق میں روتا رہا جس نے یوسف کو قتل ہوتے نہیں دیکھا۔ میرے سامنے تو 18 یوسف آل محمد خاک و خون میں غلطہ ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم۔ پھر منحال نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ میں علی شہید، آپ میں حمزہ شہید، شہداء تو آپ کے خاندان کی زینت ہے۔ کہنے لگے تڑپ کے، میرے مولا نے کہا تو نے ابھی بھی انصاف نہیں کیا، ٹھیک ہے شہداء شہادت یہ ہمارا ورثہ ہے، ہماری زینت ہے، مجھے یہ بتا آل رسول کی بیٹیوں کا درباروں میں بندے ہوئے ہاتھوں سے بے ردا جانا یہ بھی ہمارا ورثہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ سید سجاد کو پتہ نہیں کیا کیا چیز رلاتی تھی۔ کہتے مدینہ کے اندر ایک عجیب رسم تھی، لوگ بڑا خیال کرتے تھے، امام سجاد علیہ السلام کا بڑا خیال کرتے تھے۔
کہتے ہیں قصاب جب کسی جانور کو ذبح کرنے لگے اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ سید سجاد یہاں سے گزرنے والے ہیں تو وہ جانور کو چھوڑ دیتا تھا، ذبح نہیں کرتا تھا، چونکہ اسے پتہ تھا کہ مولا کو کٹا ہوا گلا دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا غم دیکھے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کسی قصاب نے کسی جانور کو لٹا دیا تھا، ابھی ذبح نہیں کیا تھا، صرف اسے لٹایا تھا، تو کسی نے کہا سید سجاد آ رہے ہیں، اس نے فوراً چھری اٹھا لی، مولا نے دیکھ لیا، مولا اس کے پاس آئے، کہنے لگے اے قصاب میں تجھے روکتا نہیں ہوں، تو میرے نانا کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، میں تجھے روکتا نہیں ہوں، تو کر، لیکن مجھے یہ بتا تجھے آداب قربانی کا پتہ ہے؟ کہنے لگا کیوں نہیں مولا، میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ فرمانے لگے مجھے بتا۔ کہنے لگا مولا جب بھی ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں پہلے اسے پانی پلاتے ہیں اچھے طریقے، بس یہی کہنا تھا۔ سید سجاد کی چیخ نکل گئی، کربلا کی طرف اٹھ کر کے کہا اے میرے بابا مظلوم، بابا تیری قسمت، نانا کی امت کو یہ تو پتہ ہے کہ جانور کو قربان کرنے سے پہلے پانی پلانا چاہیے، لیکن بابا جب تجھے ذبح کیا تھا تیرے ہونٹ تو سوکھے ہوئے تھے۔ اجرکم علی لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔